ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ناظرین، بات کریں گے افغانستان کے معاملے کی. تو افغانستان کا کنٹرول جو ہے سنبھالنے کے بعد طالبان نے حکومت سازی کی جانب قدم بڑھا دیے. حقانی نیٹ ورک کے اہم رہنما انس حقانی کی سربراہی میں طالبان کے وفد نے سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزئی سے اہم ملاقاتیں کی ہیں. ہاں جی، ملاقات کے دوران افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اور عبوری حکومت کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا. انس حقانی نے سربراہ حزب اسلامی گلبدین حکمتیار سے بھی ملاقات کی ہے، جبکہ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے اب یہ تصدیق کر دی ہے، جو کہ بہت اہم خبر ہے، کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی ان کے مہمان ہیں. انہیں اہل خانہ سمیت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہمارا میں خوش آمدید کہا گیا. بالکل. ادھر پاکستانی حکومت کی اگر بات کریں تو افغانستان کی تیزی سے بدلتی جو صورتحال ہے اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی افغان مہاجر نہیں آ رہا ہے. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا نے ہمیں قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی، لیکن دنیا جو ہے وہ ناکام رہی ہے. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہر کرپٹ آدمی کی سرشت میں ہے کہ وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے. عمران خان نے اشرف غنی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے ذہن میں فطور تھا. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا، آپ کو وہ سنا دیتے. دیکھیں، طالبان کی حکومت تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے اور وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے. 2 دن کے اندر تمام پاکستانیوں کو فورن آفس کے تعاون کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر پاکستان لانے میں ہمارا مکمل ہو جائے گا یہ مشن. پاکستان نے امریکن اور طالبان کو ٹیبل پر لانے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، ایک ٹیبل پر لانے کے لیے. اور یہ پاکستان ہی تھا جس کی تاریخ، جس کی خدمات امن کے لیے سنہری حروف میں لکھی جائیں گی. ایک مستحکم افغانستان، پرامن افغانستان، ایک پرسکون پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا افغانستان کے لیے ہے. شیخ رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین، دوسری جانب اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ نے افغان حکومت کے 9 ارب 50 کروڑ ڈالرز کی مالیت کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمد کر دیے ہیں. اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کی باتوں پر یقین نہیں، جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کب تک ہوتا ہے یہ دیکھیں گے. بالکل، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی کہ ہمیں ابھی پورا یقین نہیں ہے جو طالبان کہہ رہے ہیں کیا ویسا ہی ہوگا یا پھر بعد میں جا کر طالبان کی کوئی پالیسی بدل جائے گی یا بیانات بدل جائیں گے. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا. ہم تمام صورتحال پر بات کریں گے. ماہر بین الاقوامی امور عادل نجم صاحب موجود ہیں. عادل نجم صاحب السلام علیکم. سر، افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد پاکستان سمیت کئی ممالک ابھی تک محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں. موجودہ صورتحال میں طالبان امن کی ضمانت تو دے رہے ہیں، پھر ان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں بڑے ممالک کو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں صحیح کر رہے ہیں. پاکستان کو بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے اور کسی اور کو بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، بہت بڑی تبدیلی ہے اور طالبان کی ایک تاریخ ہے. یقیناً انہوں نے اس وقت جو باتیں کی ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہے، لیکن تبدیلی تو عمل سے ثابت ہوتی ہے نا. تو کوئی جلدی نہیں ہے کہ سارے جو ہیں وہ ایک کے پیچھے لائن لگا دیں کہ جناب ہم آپ کو تسلیم کر رہے ہیں. اور ابھی تک تو تسلیم کرنے کو کچھ ہے بھی نہیں. لیکن کابل میں تو کوئی حکومت ہے ہی نہیں. ایک گروہ ہے طالبان جنہوں نے قبضہ کر لیا. اب وہ حکومت بنائیں گے، اس حکومت کی کیا شکل ہوگی، اس حکومت کی عالمی جو سسٹم ہے اس کے ساتھ کیا حیثیت ہوگی، ان کے کیا کارکردگی ہوگی، اس کے بیسس پہ تمام دنیا کو اور پاکستان کو بھی. تو میرے خیال میں کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور بلکہ جلدی کرنا جو ہے وہ بہت نقصان کی بات ہوگی. ہمیں انتظار کرنا چاہیے یہ دیکھنے کو کہ جو گفتگو طالبان کی طرف سے آ رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے، ان کے عمل سے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو صرف ایک تاریخ ہے. تاریخ وہ ہے کہ جب ان کی پہلی حکومت تھی، تاریخ وہ ہے کہ جو ان کی دوسری جنگی کارروائی ہے. اس تاریخ کی بنا پہ تو تسلیم کرنا کسی بھی ملک کے لیے بڑا مشکل ہوگا. میرے خیال میں اس میں کوئی کنسپریسی نہیں ہے، ہونا ہی ایسا چاہیے. اور طالبان اپنا وقت لے رہے ہیں، وہ حکومت بنائیں گے جب حکومت کی شکل نظر آئے گی، حکومت ہوگی کوئی جس کو تسلیم یا نہ تسلیم کیا جائے، تب ملکوں کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. کا ایک بار پھر افغانستان میں اسلامی شریعہ کا نفاذ اس کا اعلان کیا، پھر خواتین کو کام کی آزادی دینا، اور پھر سب کے لیے عام معافی کا اعلان. آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی بدلے ہوئے طالبان ہے، یا پھر جس طرح سے طالبان ترجمان نے پریس کانفرنس کی ہے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں تمام چیزیں کس طرف اشارہ دیتی ہیں؟
میرے خیال میں یہ تو صاف ظاہر ہے کہ طالبان کیا اشارہ دینا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ان کا امیج ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک طرح سے اسی طرح کرنا چاہیے ان کو، کہ ان کا جو امیج ہے جو پچھلے 20-24 سال پہ محیط ہے اس کو وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ گفتگو ان سالوں میں اس جدوجہد کے درمیان، اس جنگ کے درمیان شاید انہوں نے اس پہ بہت سوچا ہے کہ ہمیں کس قسم کا امیج چاہیے، ہمیں کس قسم کی بات کرنی چاہیے. تو اس وقت تک تو ہمیں جو نظر آیا خصوصاً اس پریس کانفرنس میں، وہ یہ کہ جو چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سننی چاہ رہی ہے وہ انہوں نے کہی. لیکن غور سے اگر سنیں تو انہوں نے کہا زیادہ نہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ہم دیں گے، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن قواعد اور ضوابط کے تحت خواتین کی جو شمولیت ہے اکانومی میں یا کام پہ یا دوسری سوسائٹی میں، وہ اس کی کیا صورتحال ہوگی، قانون کی کیا صورتحال ہوگی. تو اس وقت طالبان جو ہے ان کا میسج یہ ہے کہ دیکھو ہم مختلف ہیں، لیکن ہمیں وقت دو کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اصلی قوانین کیا ہوں گے. اور دنیا کا جو ہے وہ اس کا ریئیکشن یہی ہونا چاہیے، اچھا ہم دیکھتے ہیں اور آپ کیا ثابت کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں طالبان قیادت جو بھی کہے پریس کانفرنس میں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی جو فورسز ہیں جو گراؤنڈ پہ ہیں، کیا وہ ان کی بات مانیں گی یا نہیں مانیں گی. جو ہمیں خبریں ملتی ہیں وہ دونوں قسم کی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں قبل از وقت ہے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ نیا طالبان ہے یا پرانا طالبان ہے. اس وقت صرف طالبان ہے. فیصلہ جو ہو ان کی کارکردگی، ان کے عمل پر. عادل نجم صاحب یہ بھی بتائیے گا، اس وقت جو خبریں ہیں اس کے مطابق تو افغانستان میں صرف ایران، پاکستان، روس اور چین کے جو سفارت خانے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اس بات کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میرے خیال میں اہمیت ہے اور یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے خصوصاً پاکستان کے لیے. دیکھیں اس وقت جو ہے بہت ہی ایک کیوس کی صورتحال ہے، تشویش کی صورتحال ہے. 2-3 دن پہلے تو بہت ہی زیادہ تھی جب ہم نے وہ نظارے دیکھے جو ایئرپورٹ پہ تھے، اور بہت سی ایمبیسیز جو ہیں جیسے آپ نے کہا وہ اب وہاں موجود نہیں ہے. افغانستان میں بہت سے غیر ملکی افراد بھی ہیں، جس میں جرنلسٹ بھی ہیں، جس میں NGO والے بھی ہوں گے، جس میں دوسرے کام کرنے والے اکانومی کے ساتھ بھی ہوں گے. ان کی جو فکر ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. تو اس موقع پہ میرے خیال میں پاکستان جس کی ایمبیسی وہاں موجود ہے، اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ دنیا کو یہ باور کرائے، وہ دنیا کو ظاہر کرے کہ جناب ہم عالمی دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہیں. اگر کوئی اسٹرینڈڈ ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہمارا بارڈر آپ کے ساتھ ہے، تاکہ آپ ملک سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو نکل سکیں، اگر اس میں آپ آنا چاہتے ہیں تو آ سکیں. تو یہ ساری کارروائی ایک طرح سے ایک یہ اپرچونٹی ہے. یہ اپرچونٹی ہے کہ پاکستان کو جو کبھی کبھار سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے عالمی دنیا سے، اس امیج کو تبدیل کرنے کی ایک اچھا عادل نجم صاحب، امریکہ کی طرف سے افغانستان کے $9.5 ارب کے ریزرو منجمد کر لیے گئے ہیں. اس کے بعد آپ کے سمجھتے طالبان کو معاشی چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسے میں آپ کو طالبان کا معاشی ماڈل کیا نظر آ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. کہ دیکھیں ہم عموماً دنیا جو ہے وہ طالبان کی گورننس ماڈل کی بات کرتی ہے، ان کی کوئی ریلیجس ویوز کی بات کرتی ہے، ان کے معاشی ماڈل کے بارے میں بڑی کم بات ہوتی ہے. اور جو ان کا پریویس سٹنٹ تھا جب وہ پہلے حکومت میں تھے 19 سال پہلے تک، تو اس میں بھی ہمیں کوئی یہ صاف نظر نہیں آیا کہ ان کا ماڈل کیا ہے. ایک طرح سے ان کا ماڈل اس وقت یہ تھا کہ ہم باقی دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اور ہم خوش ہیں، ہم ملنا بھی نہیں چاہتے، ہم دنیا کی معیشت میں زیادہ جو ہے اس سے پنگا کرنا بھی نہیں چاہتے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی وہ یہی چاہیں گے، یا وہ اب یہ چاہیں گے ان 19 سال میں جو بھی انہوں نے سیکھا، سوچا، سمجھا کہ نہیں ہم جو ہیں اس معیشت کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ فوائد حاصل کرنا چاہیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ عالمی معیشت کے ساتھ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی جو ہیں روابط پیدا کریں گے، چاہے وہ امریکہ ہو یا نہ ہو. اگر نہ ہو تو شاید وہ روس ہو، شاید وہ چین ہو، شاید وہ تینوں ہوں. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ طالبان کا کیا اقتصادی ماڈل ہے کیا. لیکن یہ جو ماڈل ہے یہ ان کے لیے ضروری بھی ہو جائے گا، کیونکہ اب تک جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمنسٹی بھی دیتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے رکھیں گے، تو لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں. آپ نے ڈبل روٹی کھانی ہوتی ہے، روٹی کھانی ہوتی ہے، انڈے کھانے ہوتے ہیں، آپ نے بازار سے کوئی چیز لانی ہوتی ہے، کپڑے لانے ہوتے ہیں. اس وقت تک تو ایک طرح سے جو افغانستان کی اکانومی تھی وہ ڈپینڈنٹ ہو گئی تھی باہر کی چیزوں پہ، امداد پہ اور دوسری پہ. تو وہ اس کو کیسے تبدیل کریں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے پاس کوئی بہت بڑا لیوریج ہے کہ کیونکہ انہوں نے وہ فریز کر دیا تو طالبان ایک دم کہیں گے یس سر. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ طالبان کے لیے ابھی تک بھی ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ایک اسٹیبلشڈ اکانومی کی ہوتی ہے. عادل نجم صاحب یہ بھی بتائیے گا، اشرف غنی کے اچانک فرار ہو جانے، پھر عرب ممالک کی اس پہ خاموشی، پھر امارات کی جانب سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ہے
ان کو آنے کی اجازت دی ہے. اس کے پیچھے آپ کو کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ اور پھر اہم چیز یہ بھی ہے کہ خطے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کا جو کردار ہے وہ محدود ہو رہا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے، اندرون خانہ کوئی کھچڑی بھی پک رہی ہے؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں عرب ممالک کی خاموشی میں کچھ زیادہ ہمیں ریڈ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں وہ اس میں کوئی اندر کی کہانی کوئی نہیں ہے. اچھا. ان کی ایک سیاسی روایت ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں اس قسم کی باتوں پہ انٹل ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کرنا کیا. اور جیسے ہم نے بھی پہلے بات کی، میرے خیال میں تمام ملکوں کو اس وقت جو ہے صبر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو میرے خیال میں عرب ممالک تو وہی کر رہے ہیں. غنی صاحب کا مسئلہ فرق ہے. غنی صاحب جو ہے ایک طرح سے بڑے ایک سینٹرل پلیئر تھے جو جب غائب ہوئے، جس طریقے سے غائب ہوئے، اس کی وجہ سے جو انہوں نے گڈ ول لوز کی افغانستان میں، بلکہ پہلے ہی لوز کر چکے تھے کہ ان کی اپنی جو حکومت تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی، ان کی اپنی جو فوج تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی. تو ان کا اس انداز میں غائب ہو جانا جو ہے وہ میرے خیال میں افغانستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک یاد رکھا جائے گا، اور نیگیٹو طریقے سے یاد رکھا جائے گا. اور ایک طرح سے غنی صاحب کی اب لیگیسی جو ہے، جو کچھ انہوں نے کیا یا نہیں کیا اپنی حکومت میں، لیکن جو چیز یاد رکھی جائے گی وہ ان کے افغانستان سے نکلنے کا یا بھاگنے کا جو طریقہ واردات تھا وہ ہے. جہاں تک کھچڑی کی بات ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کھچڑی چٹی کوئی نہیں پکڑی، اور خصوصاً امریکہ میں نہیں پکڑی. امریکہ اس وقت جو ہے وہ بہت آیا ہوا ہے، اس کی اپنی سیاست کے بہت مسئلے ہیں. اس وقت وہ خود شوق میں ہے، سکتے میں ہے، سوگ میں ہے، کیونکہ اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالبان کیوں آ گئے، یہ تو ہر ایک کو پتا تھا کہ اینڈ گیم جو ہے وہ یہی ہوگی. ایک طرح سے امریکہ نے ہی دوحہ میں ان سے بات کی تو یہ ظاہر تھا، لیکن یہ ظاہر نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے ہوگا. یہ ظاہر نہیں تھا کہ کس طرح ہوگا. یہ ظاہر نہیں تھا کہ جو 19 سال کی انویسٹمنٹ ہے، چاہے وہ پیسے کی ہو، چاہے وہ فوج کی ہو، چاہے وہ ٹریننگ کی ہو، چاہے وہ نظریے کی ہو، وہ ایک دم ٹھا کر کے گر جائے گی. تو امریکہ کا وہ سکتا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یار اندر کی بات جو ہے نا بڑی کمپلیکس ہے اور یہ بہت ہی لمبی چال ہے، میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ امریکہ ایسا، یہ وہ امریکہ نہیں ہے جو لمبی چالیں سوچ بھی سکے. کھیلنے کی بات تو دور تک ہے، خصوصاً افغانستان کے سلسلے میں. کچھ عرصے بعد جیسے امریکہ سوچے گا، اس کو یقیناً یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا افغانستان میں کیا پالیسی ہوگی، ہم کس طرح وہاں موجود رہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ چین بھی ہے اور روس بھی ہے. لیکن حال میں کھچڑ شچڑی کوئی نہیں پکڑی. بالکل ٹھیک ہے. عادل نجم صاحب بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کا تجزیہ یہ ہے کہ کوئی کھچڑی نہیں پک رہی ہے اور امریکہ بھی اس سچویشن میں بھی نہیں ہے. تو جو معاملہ ہو رہا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو دوسری نگاہ سے دیکھا جائے، لیکن جو معاشی چیلنجز ہوں گے وہ یقیناً طالبان کو ہوں گے. اور ابھی جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ بالکل درست ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان چل رہا ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے. خیر ہم آگے بڑھیں گے، کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات نے جمعرات کی رات سے بالائی اور وسطی علاقوں میں مانسون بارشوں کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا ہے. اچھا، محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سے ملک کے بالائی علاقوں میں مانسون ہوائیں شدت سے داخل ہونے کا امکان ہے. اور محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ 19 اگست سے 21 اگست کے دوران کشمیر، اسلام آباد، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، منڈی بہاؤدین، گجرانوالہ، حافظ آباد، اوکاڑا میں وقفے سے بارش متوقع ہے. بالکل ایسی ہے حمزہ. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بھکر، لیا، ساہیوال، بہاول نگر، شانگلہ، چترال، پشاور، کوہاٹ، ٹانگ کرک اور دیر، بنور، اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں، مانسیرہ کی بات کر لیں، ایبٹ آباد، ہری پور والی سائڈ کی بات کریں تو مردان، چارسدہ، نوشہرہ اور گلگت بلتستان کی بھی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی بارش کی پیش گوئی انہوں نے کہا کہ ہے. اچھا، یہ تو ہم نے 19 سے 21 کا بتایا. اس کے علاوہ 20 اگست کی شام سے 21 اگست کے دوران ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور، راولپنڈی، لاہور، اوکاڑا، قصور اور فیصل آباد میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا. اور نشیبی علاقوں کی اگر بات کریں وہ زیر آب آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا. بالکل یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے یہ کہا کہ بارشوں کے باعث کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو موسم کے حوالے سے جو پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور آج رات سے، جمعرات کی رات سے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. خاص طور پہ بالائی اور وسطی علاقوں کی بات کر لی جائے تو کہا گیا ہے کہ مانسون کا جو ہے مانسون بارشوں کا امکان ہے. ایک نیا جو سسٹم ہے وہ داخل ہو رہا ہے. پھر کچھ علاقے ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ 20 کی شام سے، یعنی کہ کل کی شام سے جو ہے وہاں پر ایک سسٹم داخل ہوگا. ساتھ لینڈ سلائڈنگ، خاص طور پہ اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس حوالے سے خاص طور پر
آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور اس طرح کے الرٹس جو جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں, جو ایڈوائزریز جاری ہوتی ہیں سفر میں جانے سے پہلے, خاص طور پر ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے, ان کو چیک کر لینا چاہیے. خیر آگے بڑھیں گے, بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے, یوم عاشور کے حوالے سے. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے. بالکل ایسے ہی. اگر بات کی جائے جلوسوں کی, مجالس کی, سینکڑوں کیمرہ سے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. تمام ضروری پوائنٹس کو جو ہے انہوں نے پورٹیبل کیمراز کے ذریعے بھی کور کیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں جلوسوں کے راستوں کی, تو ادھر بھی اتھارٹی کی جو موبائل کمانڈ وہیکل ہے اس سے مانیٹرنگ جو ہے اس کی جا رہی ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں تو سگنلز نہیں آ رہے ہیں, اور مختلف شہروں میں جو ہیں موبائل سگنلز نہیں آ رہے ہیں, اور وہ بھی سیکیورٹی کے پیش نظر بند کیے گئے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے 9-10 محرم کو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے, اور یہی فیصلہ کیا گیا ہے, تو سگنلز نہیں آ رہے ہیں, اور اس حوالے سے بھی یہ سیکیورٹی کی پرپس کی وجہ سے جو ہے یہ کیا گیا. اور پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے جو دوسرے ادارے ہیں ان کے نمائندے بھی سیف سٹی میں اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہیں. تو اسی ساری صورتحال پر کہ کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, کیا ایک پلان مرتب کیا گیا ہے, اور کہاں کتنے جو اہلکار ہیں وہ اس وقت ڈیوٹی دے رہے ہیں, ہم بات کریں گے. چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی محمد کامران خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران خان صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. محرم الحرام کے دوران سیف سٹی اتھارٹی نے سیکیورٹی کے لیے کیا خصوصی اقدامات کیے ہیں, وہ ذرا شیئر کر دیجئے گا پلیز. جی, ہم نے لاہور پولیس کے ساتھ مل کے محرم کو شروع ہونے سے پہلے ہی انتظامات کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا, اور مل جل کے اس میں لاہور پولیس کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ کہاں پہ لاہور پولیس انتظامات کر رہی ہے, اور اس کو کیسے سیف سٹی کے کیمروں کے ساتھ سپورٹ دی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں ہماری میٹنگز بھی ہوئی لاہور پولیس کے ساتھ, اور لاہور پولیس کے ساتھ روٹس کے جہاں پہ اہم پروسیشنز لاہور میں محرم کے نکلتے ہیں ان کا سروے بھی کیا گیا, اور کیمروں کے ذریعے بھی دیکھا گیا یہاں سے بیٹھ کے جوائنٹلی کہ کہاں کہاں پہ ہمارا کیا کیا ویو آ رہا ہے, کیا روٹ کے اوپر اریٹنٹس ہیں جو وقت سے پہلے ریموو کروانے کی ضرورت ہے. جیسے کہیں پہ کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو وہ کام بند کرا کے اس کا جو ملبہ ہے وہ اٹھانے کی ضرورت ہے. کچھ ویسٹ مینجمنٹ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ اس میں ضرورت ہے. کہیں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, کہیں پانی کھڑا ہوا ہے, ڈرینیج کا ایشو ہے. یہ سارے ایشوز یہاں بیٹھ کے جوائنٹلی دیکھے گئے, اور یہ روٹس کے اوپر سے اریٹنٹس کو جو ہے کلیئر کروایا گیا. اس کے علاوہ جوائنٹ سروے کے دوران یہ بھی دیکھا گیا کہ کہاں پہ کیمروں کی مزید کوئی ضرورت ایسی ہے کہ جو خارجی اور داخلی راستے ہیں روٹ کے ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. جہاں لاہور پولیس اپنی سیکیورٹی ڈپلوائے کر رہی ہے وہاں پہ ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ سیکیورٹی کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کو بھی کور کیا جا سکے, اس کو بھی یہاں سے مانیٹر کیا جا سکے. تو اس حوالے سے ہمارے جو اس پروگرام میں سیف سٹی کے 650 سے زیادہ کیمرے ہیں جو لاہور میں ہم نے جو 6-7 اہم ترین ہمارے جو محرم کے پروسیشنز ہیں بڑے ان کو کور کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جب اس جوائنٹ سروے میں لاہور پولیس کے ساتھ کیا تو اس میں 41 کیمرے مزید لاہور پولیس کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ پوائنٹس ہمیں مزید کوریج چاہیے ان پہ, تو 41 مزید کیمرے لگا کے ہم نے دیے ہیں. تو تقریباً یہ 700 کے قریب کیمرے بن جاتے ہیں جو اس وقت لاہور کے تمام اہم پروسیشنز خصوص آج 10 محرم کے پروسیشنز کو کور کر رہے ہیں. سر اگر بات کیجیے محرم الحرام کے اور ان خاص جو دن یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک, اور خاص طور پہ آج یعنی کہ یوم عاشور کے حوالے سے پولیس کمیونیکیشن افسران اس سلسلے میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, تو ان کا ان دنوں میں سیکیورٹی کے لیے کتنا اہم کردار ہوگا؟ جی, ہمارے پولیس کمیونیکیشن آفیسرز جو ہیں یہ کیمروں کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور یہ پر شفٹ تقریباً 200 سے زیادہ ہمارے پولیس کمیونیکیشن آفیسرز ہیں جو ان کو تینوں شفٹوں میں کر رہے ہیں. ان کو محرم کے دنوں میں ہم نے نارملی ان کو 5 دن کے بعد ایک آف ملتا ہے, اور پھر یہ اپنی چھٹیوں پہ بھی جاتے ہیں. محرم کے دنوں میں چھٹیاں ہم نے ان کی کم کر دی تھیں, اور ان کو زیادہ سے زیادہ تاکہ اسٹرینتھ اویلیبل ہو, تو پر شفٹ ہمارے پاس 200 سے زیادہ پولیس کمیونیکیشن آفیسرز اویلیبل ہیں جو ان کو دن رات کیمروں کے ذریعے ان پروسیشنز کو, مجالس کو جو لاہور شہر میں ہو رہی ہیں ان سب کو مانیٹر کر رہے ہیں. خان صاحب, موبائل کمانڈ وہیکل کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. محرم الحرام کے جلوسوں کے راستے میں موبائل کمانڈ وہیکل کا جو استعمال وہ کیا جا رہا ہے, یہ استعمال کتنا اہم ہے, یہ کیا استعمال ہے اور کتنی تعداد میں ہے یہ؟ جی, موبائل کمانڈ وہیکل جو ہے بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ منی سینٹر ہے. جیسے یہ ہمارا سینٹر ہے, یہاں پہ ہم کیمروں کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو موبائل کمانڈ وین جن پروسیشنز کے اوپر ہم موو کرا لیتے ہیں, لاہور پولیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو جو ان کو ان پروسیشنز پہ ان کی سیکیورٹی ٹیمز اور اس کو سیکیورٹی ٹیمز کو کمانڈ کر رہے ہیں پولیس آفیسرز, وہ اس میں بیٹھ کے ان کیمروں کے ذریعے پروسیشن کو, ایک تو ہے کہ وہ خود آن گراؤنڈ پیدل چل کے دیکھیں گے, ساتھ ساتھ ڈیوٹیوں کو چیک کریں گے, لیکن جس وقت انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے کسی جگہ کو دیکھنا ہے, اپنی ڈیوٹی الرٹ کھڑی ہے نہیں کھڑی ہے, پروسیشن کہاں
پہ موو کر رہا ہے, اس کی ٹیل کدھر ہے, اس کا ہیڈ کدھر ہے, تو وہ کمانڈ وین میں بیٹھ کے اس سارے پروسیشن کو اور ساری ڈیوٹیز کو وہیں پہ اسی پروسیشن کے کیمروں کو کمانڈ وین سے مانیٹر کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی سیف سٹی اتھارٹی کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور کتنے کیمراز لگائے گئے ہیں, کیا پلان تشکیل دیا گیا ہے. کراچی کی کچھ بات کر لیتے ہیں. کراچی میں بھی محرم الحرام کے موقع پر ہر سال کی طرح اس بار بھی جلوسوں کی گزرگاہوں اور شہر کے مختلف مقامات پر پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی گئی ہیں, جن سے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی خدمت بھی کی جا رہی ہے, لوگ سیراب بھی ہو رہے ہیں ان سے. اس پر ہم مزید بات کریں گے. کراچی میں موجود ہے ہماری نمائندہ کرن خان. کرن خان, آپ جگہ اس وقت سبیل امام حسین پر موجود ہیں, کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل, محرم الحرام میں جیسے ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی نذر و نیاز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ نذر و نیاز کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح کراچی کے مختلف علاقوں میں, گلیوں میں, محلوں میں سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اس وقت ہم گلستان جوہر میں موجود ہیں اور جب یہاں پر ہم آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ جو ہے وہ سبیلیں لگائی گئی ہیں. کربلا کے شہداء کی یاد میں یہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو جو ہے مشروبات, پانی اور دیگر جو یہاں پر دودھ وغیرہ کے شربت رکھے جاتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. یہاں پر راگیر بھی آتے ہیں, لوگ بھی یہاں پر آ کر اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور جو بھی جن سے بھی ہماری بات ہوئی ہے شہریوں سے, انہوں نے کہا یہ ہمیشہ کی طرح ایک روایت ہے کہ محرم الحرام میں اس طرح سے جو ہے وہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو دیگر سبیلیں ہیں مختلف علاقوں میں وہاں پر بھی لوگ موجود ہیں اور 16 سال سے لوگ یہ سبیلیں لگا رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ایک ہی جگہ ہے جہاں سے 16 سال سے وہ سبیلیں لگا رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے یہاں پر لوگوں کا کہ جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے اور وہ اس لحاظ سے کوشش کرتا ہے کہ محرم الحرام میں جو ہے وہ نیاز دی جائے. اور اس محرم کے دن میں بالخصوص 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں, گلیوں اور سڑکوں پہ جو ہے سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کرن, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی کراچی میں. اچھا اقرا, یہ بھی ایک جو ہے نا مطلب کہ آپ دیکھیں تو یہ صرف ہم اپنے اہل تشیع حضرات کو دیکھیں, شیعہ برادری کو دیکھیں, وہ نہیں, تمام لوگ جو ہیں مسلک کے لوگ وہ یہ سبیلیں لگاتے ہیں اور جو گزر رہے ہوتے ہیں وہاں سے, جلوس گزر رہے ہوتے ہیں اس راستے میں تاکہ ان کو پانی پلایا جا سکے, شربت. بالکل ایسی عقیدت میں جو ہے اس دن کی مناسبت سے بھی اور پھر اہل بیت سے عقیدت میں تمام مسلمان ہی جو ہے سبیلیں لگاتے ہیں اور جو لوگ بھی آ جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ پھر وہ وہاں سے سبیلیں پیتے ہیں, پانی پی رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم ایک بریک لیں گے. ہم نے محرم الحرام کے حوالے سے, یوم عاشور کے حوالے سے مزید گفتگو کرنی ہے. بریک کے بعد اسٹے ود اس.